کیا تم نے کاروبار نبوت چھوڑ دیا ہے اور اب ترخان بن گئے ہو؟ اے دیوانے، کشتی سمندر پر چلتی ہے، خشکی پر نہیں۔ تم خشکی پر اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، اس کے لیے سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ عنوان: تیرا رب کون ہے؟ یہ کشتی کس قدر بڑی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں ہم نے اس کشتی کو عبرت کی نشانی بنا کر رکھ دیا۔ ہے کوئی اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے والا؟ اس کشتی کو تیار کرنے میں 40 سال لگ گئے۔ یہ کشتی کوہ طوس پر بنائی گئی۔ اس کشتی کے اوپر چھت بھی تھی جس نے اسے بارش کے پانی سے محفوظ رکھا۔ یہ پہاڑ موجودہ ملک آرمینیا میں واقع ہے۔ کوہ طوس 5137 میٹر بلند اور دنیا کا 48واں اونچا پہاڑ ہے۔ اللہ کریم نے نوح کو نشانی بتائی کہ جب روٹی بنانے والے تنور سے پانی کا چشمہ نکلے تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ اس وقت سب ایمان والوں کو اور تمام جانداروں کو اپنی کشتی میں سوار کر لینا۔ جو کوئی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ 11 رجب کو پانی بارش اور سیلاب کی صورت میں آیا۔ یہ بارش 6 مہینے تک جاری رہی۔ تمام زمین اور پہاڑ اس میں ڈوب گئے۔ نوح کی ساری قوم اس سیلاب میں ڈوب گئی۔ ان کو غرق کرنے کے لیے زمین سے زوردار چشمے جاری کر دیے گئے اور جو فیصلہ کیا جا چکا تھا اس کے مطابق طوفان کے دونوں پانی مل گئے۔ اللہ فرماتا ہے، پھر عرصہ دراز کے بعد زمین کو حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا۔ کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی اور اعلان کر دیا گیا ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہی ہے۔ نوح کی کشتی 6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی۔ محرم کی 10 تاریخ کو جناب نوح واپس زمین پر اترے اور دنیا دوبارہ سے آباد ہوئی۔ اس وقت دنیا کی آبادی صرف ان 80 لوگوں تک باقی رہ گئی تھی جو کشتی میں سوار تھے۔ اس طوفان میں زمین پر موجود ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے بنائے گئے بیت اللہ کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ نوح اس کے بعد 350 سال تک زندہ رہے۔ اللہ کے نبی نوح نے 950 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نوح کے ایک بیٹے کا نام سام ہے۔ ان کی اولاد کا رنگ سفید اور گندمی ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام حام ہے۔ ان کی اولاد کا رنگ سیاہ اور سفید ہے۔ ایک بیٹے کا نام یافرس ہے۔ ان کی اولاد میں سرخی مائل سیاہی رنگ پایا جاتا ہے۔ نوح کا ایک بیٹا کنان جسے عرب یام کہتے ہیں طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ ان سب کی والدہ کا نام نامہ ہے۔ نامہ بھی کشتی میں سوار تھیں۔ نوح کی باقی بیویاں طوفان میں غرق ہو گئیں۔ انسانوں کی ہدایت کے سلسلے میں اللہ کریم نے اپنے نبی ابراہیم کو دنیا میں بھیجا۔ نوح اور ابراہیم کے درمیان بہت سے نبی دنیا میں بھیجے گئے۔ ابراہیم جنوبی عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ عراق کے شہر ار میں رہا کرتے تھے۔ بعد کے زمانے میں آپ ہجرت کر کے فلسطین میں رہنے لگے۔ ابراہیم کے زمانے میں لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لوگ اپنے خالق کو بھول چکے تھے۔ ان کے لیے ہر مقصد کا خدا الگ تھا۔ زندگی کا خدا الگ، موت کا خدا الگ، طاقت کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، رزق کا خدا الگ، سورج کا خدا علیحدہ اور چاند کا خدا علیحدہ تھا۔ ضرورتیں لاتعداد تھیں تو خدا بھی لاتعداد تھے۔ ابراہیم نے ان بتوں کی عبادت کرنے سے انکار کیا اور اس کائنات میں غور کرنے لگے۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ نمرود کے معنی ہیں باغی۔ نمرود کو نمرود جسیم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ نمرود قد و قامت میں لمبا اور بھاری بھرکم تھا۔ نمرود کا نام نمرود بن کوش بن سام بن نوح ہے۔ ایک روایت کے مطابق نمرود کا نام نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح ہے۔ ایک روایت کے مطابق نمرود بادشاہ کو کہتے تھے، جبکہ اس کا نام زرہی بن تہمہ صفان ہے۔ یہ بہت ہی جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ بابل اس زمانے کا بہت اہم ملک تھا جس کا رقبہ 129 کلومیٹر تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ بڑا رقبہ تھا۔ یہ شہر مربع شکل میں بنایا گیا تھا۔ نمرود نے اپنے شہر کے گرد فصیل بنوائی ہوئی تھی۔
اس فصیل سے پہلے ایک خندق تھی جسے پانی کے ساتھ بھر دیا گیا تھا۔ اس فصیل پر ہر وقت فوجی پہرا دیتے تھے۔ ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نمرود کے علاقے میں کس قدر ترقی اور خوشحالی تھی۔ نمرود خود بھی مشرک تھا اور اس کی قوم بھی۔ نمرود خدائی کا دعوے دار تھا، نمرود کی رعایا اس کی بھی عبادت کرتی تھی۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے دیکھا کہ تمام لوگ ہی بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو سوچنے لگے یہ بت جو نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے لوگوں سے کہا میری قوم، تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو میں ان چیزوں سے بیزار ہوں۔ اپنی قوم میں اعلان کر دیا بے شک میں نے اس ذات کی طرف رخ پھیر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ نمرود کا تمام وسائل پر قبضہ تھا، ان میں اناج، فصلیں، جانور سبھی شامل تھے۔ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے خوراک دے کر اپنی انا کی تسکین کرتا تھا۔ جب لوگ اس کے پاس جاتے تو پہلے ان سے اپنے خدا ہونے کا اعتراف کرواتا، پھر خوراک دیتا۔ یہ سلسلہ سال ہا سال سے ایسے ہی چل رہا تھا۔ ایک دن لوگ اپنا رزق لینے کے لیے کتار بنائے ہوئے نمرود کے سامنے حاضر تھے۔ ان میں ایک نوجوان ابراہیم بھی تھا۔ لوگ نمرود کے پاس آتے تو وہ پوچھتا تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواباً کہتے تم ہمارے رب ہو۔ یہ سننے کے بعد نمرود ان پر مہربانی کرتے ہوئے انہیں روزی دیتا۔ ابراہیم کی باری آئی تو نمرود نے ان سے بھی پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میری طاقت ہے، میں جسے چاہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں، جسے چاہوں اسے موت کی نیند سلا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرا رب تو اللہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود یہ جواب سن کر ایسا ہو گیا کہ کسی بات کی خبر نہ رہی۔ اس کے لیے یہ جواب نہایت غیر متوقع تھا۔ نمرود نے ابراہیم کو خوراک دینے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم وہاں سے خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ ابراہیم نے راستے سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اپنے دامن میں باندھ لیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ گھر والوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ خوراک نہیں ملی۔ ابراہیم بھوکے پیٹ سو گئے۔ مٹی والی گٹھڑی ابراہیم کے بستر کے قریب ہی پڑی تھی۔ ان کی بیوی نے یہ گٹھڑی کھولی تو اللہ کریم کی رحمت سے مٹی ایک بہترین قسم کی گندم میں تبدیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے یہ گندم پیسی اور آٹے سے روٹی بنا لی۔ ابراہیم نیند سے جاگے تو روٹی دیکھ کر حیران رہ گئے، اپنے رب کے حضور شکر گزار ہوئے۔ یہاں ایک تاریخی حقیقت کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک روایت کے مطابق ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا اور وہ بت پرست تھے۔ ابراہیم کے والد کا نام طارق ہے۔ انجیل اور تورات بھی طارق کو ہی ابراہیم کا والد بتاتی ہیں۔ آزر آپ کے چچا کا نام ہے۔ عرب اپنے چچا کو بھی ابو کہہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آزر کے لیے ابو کا لفظ استعمال ہوا ہے، سن آف نہیں۔ ابراہیم کی مشہور دعا ربنا اغفر لی والی والدیہ، یعنی مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، یہ دعا بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ کسی مشرک یا کافر کے لیے اللہ کے نبی مغفرت کی دعا نہیں مانگتے۔ اللہ کریم نے اس دعا کی قبولیت سے انکار نہیں کیا، نہ ہی ابراہیم کو اپنے والدین کے لیے یہ دعا مانگنے سے منع کیا۔ اللہ نے اپنے نبی نوح کو کافر بیٹے کے لیے دعا مانگنے سے منع فرما دیا تھا۔ اللہ کے نبی ابراہیم کے والدین کے حق پر ہونے کی تائید رسول اللہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے کہا میرے تمام نسبی والدین توحید پر تھے۔ رسول اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میرے باپ دادا زمانہ جاہلیت کی کسی بری چیز کے نزدیک بھی نہیں گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، وہ بولے کیا آپ اسے نائب بنائیں گے جو فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم آپ ہی کی حمد کرنے کے لیے تسبیح پڑھتے اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا مجھے وہ کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ نمرود نے جب دیکھا کہ ابراہیم آگ سے مکمل طور پر محفوظ رہے
تو شرمندہ ہوا۔ ابراہیم سے کہنے لگا تمہارا رب تم پر مہربان ہے۔ ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔